آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے زیادہ معدنیات ہیں کہ آرام سے ہم قرضہ اتار سکتے ہیں. سر آپ سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی. بنگلہ دیش جو ہے اس کی جو آپ کو پتہ ہے جی ڈی پی اس وقت جو ہے وہ 5.4 کے قریب ہے. جب ہم سے آزاد ہونے والا بعد میں ملک ترقی کر سکتا ہے اور اگر ہم اپنی نیتیں اور ارادے اور مقاصد ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ 10 سال بہت بڑے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج کی تاریخ کو لے کے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم IMF جیسے یا امداد ملنے والی چیزیں یہ ہماری نسلوں سے یہ چیزیں نکل جائیں گی. آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آگے بھی یہ چیز یوز ہوگی. آپ کے اپنے پاس تو آپ کی وزارت میں وقت بہت کم ہے. میری وزارت جا سکتی ہے لیکن میری نیشنلٹی تو نہیں جا سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ہیرا ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان. اس وقت میرے ساتھ میر خدا بخش مری صاحب موجود ہیں اور آپ نگران وزیر مائن اینڈ منرلز ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ, تھینک یو. آپ کا انٹرویو بہت وائرل ہوا اور اس کے بعد سب نے اس چیز کے اوپر اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ دکھایا بھی. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے زیادہ معدنیات ہیں کہ آرام سے ہم قرضہ اتار سکتے ہیں. سر آپ سے پہلے یہ بات کسی نے نہیں کی اور آپ نے اتنی بڑی بات کس وصول سے کس طرح کر دی؟ دیکھیں اصل میں اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا قیام وجود میں آیا پوری دنیا جب بگ بینگ کے بعد, تو ہم انسان جو ہے وہ اس دنیا میں ہی بستے ہیں. تو ہمارے اناج سے لے کے اور ہمارے جو گھروں میں یا جو بھی ہم فرنیچر تک استعمال کرتے ہیں وہ درخت تک, تو وہ سارا کا سارا آپ کا زمین سے نکلتا ہے. تو اسی طرح معدنیات بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ معدنیات کا تقریباً 98% جو کہ زمین کے نیچے ہے, تو بظاہر وہ نظر نہیں آتا, تو لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا. تو یہ تقریباً ہر ممالک میں ہے اور اسی طرح پاکستان میں بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے اور وافر مقدار میں اور اچھے منرلز موجود ہیں. آج سے کئی سال پہلے جو ہے آپ کے دوسرے ممالک انہوں نے اپنے منرلز کا استعمال کیا اور انہوں نے چیزیں بنائی. آپ ایک خاتون ہیں, میں آپ کو صرف ایک مثال اتنی دوں گا چھوٹی سی, کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کچن سے جو ہے کڑھائی بنا کے دینی ہے, مجھے بریانی بنا کے دینی ہے, مجھے یہ چائے بنا کے دینی ہے, اگر آپ تب بنا سکتی ہیں جب سارا سامان کچن میں موجود ہو, تب آپ بریانی بنا سکتی ہیں, تب آپ چائے بنا سکتی ہیں, تب آپ کوئی بھی چیز بنا سکتی ہیں. اگر کچن میں کوئی سامان موجود نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے. آپ ایک چائے بھی نہیں بنا سکتی, آپ ایک قہوہ بھی نہیں بنا سکتی, کیونکہ وہ کچن میں کچھ نہیں. تو یہ جو دنیا میں انڈسٹریز لگی ہیں, بڑی بڑی فیکٹریز جاپان میں, چائنا میں, امریکہ میں, تو وہ انڈسٹری صرف ایک عمارت ہوتی ہیں, جس طرح کچن ایک عمارت کی بلڈنگ ہے, تو اس پہ وہ مٹیریل پڑا ہوتا ہے تو وہ چیزیں بناتے ہیں. تو اسی طرح وہ جو کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں, الیکٹرانک آلات ہے, موبائل ہے, یہ سارا بنتا منرل سے. تو وہ سارا جو منرلز ہوتا ہے, جو مطلب آپ پروڈکٹ کے لیں, وہ ساری جو چیزیں پڑی ہوتی اس کو آپ ملا کے بنا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کا جو سوال تھا, میں صرف تھوڑی آگے ہی دینا چاہ رہا تھا, ایک آسان الفاظوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کی ناظرین کو سمجھ آئے. تو ہمارے ملک کے اندر پورے پاکستان میں منرلز موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں. سندھ میں بھی ہیں, آپ کے پنجاب میں بھی ہیں, ایون کہ آپ کا جو جہلم ہے, آپ کا KPK اور آپ کا بلوچستان ہے. ہمارے پاس گرینائٹ ہے, ہمارے پاس آئرن اور ہے, ہمارے پاس لیٹرائٹ ہے, ہمارے پاس لیک سالٹ ہے, ہمارے پاس قلعے, ہمارے پاس لائم اسٹون ہے, ہمارے پاس لیتھیم کے ٹریسز ہیں, ہمارے پاس سیلسٹائٹ ہے, ہمارے پاس نکل کے ٹریسز ہیں, ہمارے پاس سلیکا, بہت سارے منرلز جن کے میں نام لوں تو یہ وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے. اب آپ کی جو بات تھی کہ مجھ سے پہلے کسی نے بات نہیں کی, دیکھیں مجھ سے پہلے جس نے بھی ملک کی جو سیاست میں بھاگ دوڑ سنبھالی, تو اس نے ہمیشہ اس کو فکر یہ تھی کہ میں سڑکیں بنا کے دوں گا, تو میں جو ہے نا نوکریاں دوں گا, تو اس سے میرا ووٹ بینک مضبوط ہوگا. آج میں MP ہوں تو مجھے اسی حکومت کے خزانے سے, آپ کے ٹیکس سے, دوسرے ممالک سے ملے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کے امداد سے اور IMF کے قرضوں سے میں نے لوگوں کو سڑکیں انفراسٹرکچر بنا کے دینا ہے, اور میں نے CM سے PM بننا ہی. ایگزیکٹ. سر آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آگے بھی یہ چیز یوز ہوگی. آپ کے اپنے پاس تو آپ کی وزارت میں وقت بہت کم ہے. میری وزارت جا سکتی ہے لیکن میری نیشنلٹی تو نہیں جا سکتی. تو آگے فیوچر میں نئی گورنمنٹ آئے گی تو پھر بھی کوئی چانسز ہیں کہ آپ ہمیں اس وزارت میں نظر آئیں گے؟ میں نے آپ کو کہا نا, اگر میری وزارت جا سکتی ہے لیکن میری نیشنلٹی نہیں جا سکتی. ایز اے پاکستانی میں نے تو یہ چیزیں نہیں چھوڑنی, اور میں نے تو انشاءاللہ اس چیز کا پیچھا کرنا ہے, اور جب تک کہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا,
میں اس قوم کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ. 75 سالوں میں کسی کو اس چیز کی خبر نہیں تھی, اس وزارت کے بارے میں اس طرح ہائی لائٹ بھی نہیں کیا گیا. آپ کے آنے کے بعد یہ ہائی لائٹ ہوا. تو وجہ یہ نا کہ ہم نے کھل کے بتایا کہ, اور میرا ایک پریس کانفرنس بھی تھا جو اس کے اندر جو وائرل بھی ہوا تھا, جس میں میں نے سارے پروڈکٹ رکھے تھے, سارے منرل سامنے رکھے, اور میں نے بتایا کہ کس سے کیا بن سکتا ہے اگر ہم بنانے پہ آئیں. اچھا, اگر آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا گیا یا اس چیز کو اسی طریقے سے استعمال بھی کیا, تو اگلے 10-15 سالوں میں آپ کے خیال میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا؟ موجودہ صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے اور فیوچر بھی. اس وقت جو ہے نا بنگلہ دیش جو ہے اس کی جو آپ کو پتہ ہے جی ڈی پی اس وقت جو ہے وہ 5.4 کے قریب ہے, اور میرے خیال میں ہم شاید 0.4 مائنس کے قریب آ گئے, 0.4 پہ ہم سے بعد میں آزاد ہوا تھا. اور ان کا جو ریزرو ہے آئی تھنک اس وقت $45 بلین سے کچھ زیادہ ہی ہے. تو جب ہم سے آزاد ہونے والا بعد میں ملک ترقی کر سکتا ہے, اور اگر ہم اپنی نیتیں اور ارادے اور مقاصد ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ 10 سال بہت بڑے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج کی تاریخ کو لے کے آئندہ آنے والے 10 سالوں میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم IMF جیسے یا جو آپ یہ سمجھیں کہ امداد ملنے والی چیزیں, یہ ہماری نسلوں سے یہ چیزیں نکل جائیں گی. سندھ بظاہر ایک غریب ترین صوبہ سمجھا جاتا ہے, اس کے باوجود سندھ کے پاس اتنا کچھ ہے. کیا فیوچر دیکھتے ہیں سندھ کا؟ دیکھیں, میں نے بتایا نا, میں اس وقت اصل میں میری مجبوری یہ تھی کہ میں ایز اے منسٹر تھا تو سندھ کا تو میں سندھ کی بات کرتا تھا, لیکن بس ایکچولی آپ کے صرف سندھ میں نہیں, آپ کے آل اوور پاکستان میں منرل موجود ہے. اس وقت ہمارا سندھ بھی غریب ہے, پنجاب بھی غریب ہے, KPK بھی غریب ہے, بلوچستان بھی غریب ہے. بات یہ ہے کہ بس ڈیولپمنٹ کا جو ہے نا انفراسٹرکچر جو ہے, آپ نے روڈ, رستے, سڑکیں, تھوڑی بہت امپرومنٹ صوبوں میں ہے. فرق ہے کہ کس میں ترقی کچھ زیادہ ہے, کسی میں بجلی اور پانی اور سڑکیں اچھی ہیں اور کہیں نہیں ہیں. باقی تو آل اوور میرے خیال میں آٹا چینی دال میرے خیال میں چاروں صوبوں میں ایک ہی جیسا ہے. یوتھ کو کیا مشورہ دیں گے؟ سیاست میں آنا چاہیے ان کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوتھ صرف سڑکوں پہ نکل کے شور مچا سکتی ہے, یا وہ سیاست میں آ کے بھی کوئی بہتر قدم اٹھا سکتے ہیں ملک کے لیے؟ میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا, خود اپنے اندر سوچیں اور تدبر کریں, غور و فکر کریں. ہم ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم اور جو بھی جس قوم سے وابستہ ہے مذہب سے, وہ غور و فکر کرے کہ ہم نے ماسٹر کی یا PhD کی ڈگریاں اس لیے لی ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں. اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر آپ نے جو ہے وہ تعلیمی حاصل نہیں کرنی تھی, آپ نے سڑکوں پہ آ جانا تھا. اب آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ اصل چیز کو سمجھیں, بجائے آپ میرے لیے, کسی منسٹر کے لیے, میاں صاحب کے لیے, زرداری کے لیے, عمران خان کے نکلنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی طرف اور اپنے آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے کچھ سوچیں. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے منسٹر صاحب, اور ان کے وقت کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ میرے پوچھے ہوئے سوالوں سے آپ کے ذہن میں موجود سوالوں کے جواب بھی آپ کو مل گئے ہوں گے. پاکستان زندہ باد.